بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے۔ آیت نمبر 34 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اولا۔ توجہ فرمائیں، لفظ اولا کے بنیادی حروف واو، لام اور یا ہیں، اور واو، لام اور یا کا معنی ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح قریب ہونا کہ ان کے درمیان، ان کے علاوہ ان کا کوئی غیر درمیان میں نہ آ سکے۔ واو، لام، یا پس قرب اور نزدیکی کا معنی دیتا ہے، اور اسی سے لفظ اولا ہے۔ اولا یعنی نزدیک تر، قریب تر، اور اسی مناسبت سے سزاوار تر، حقدار تر، اس قسم کے معانی کیے جاتے ہیں۔ اولا لکا یعنی تیرے لیے یہی سزاوار تر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، تیرے لیے یہی قریب تر ہے۔ توجہ فرمائیں، اولا لکا، لکا تیرے لیے، فا تو یا پس یا پھر کا معنی بھی کیا جاتا ہے اس کا، اور اولا دوبارہ تکرار ہوا ہے کہ جو اس آیت کے شروع میں آیا تھا۔ توجہ فرمائیں، اس آیت کا جو ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا تلاوت کے بعد وہ تھا تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، جبکہ میں نے آپ کو جو اولا کا معنی بتایا وہ تیرے لیے سزاوار تر ہے، یا تیرے لیے یہی بہتر ہے، یا تو اسی چیز کا حقدار ہے۔ تو یہاں جو ترجمہ کیا گیا تباہی پر تباہی ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو معنی بتایا کہ تیرے لیے یہی سزاوار ہے، پھر یہی سزاوار ہے، اولا لکا فاولا، اور اگلی آیت بھی یوں ہی ہے، ثم پھر تکرار کی جا رہی ہے، اولا لکا فاولا، ترجمہ اس طرح سے کیا ہم نے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، اور جو میں نے آپ کو معنی بتایا اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کس طرح ترجمہ کریں گے، پھر تیرے لیے یہی سزاوار تر ہے، پھر یہی سزاوار تر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، پھر یہی بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دونوں مختلف ترجمے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ اولا کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا ہیں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی، یعنی رسول اللہ کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ اگر کوئی ایسا حکم دے کہ جو مثلا ظاہری طور پر مومن کے نقصان میں ہو، تو مومن اپنے نقصان کو نہیں دیکھے گا بلکہ رسول اللہ کے حکم کو مانے گا۔ رسول اللہ زیادہ اختیار رکھتے ہیں، رسول اللہ زیادہ اولا ہیں کا یہ معنی ہے النبی اولا بالمؤمنین، سزاوار تر، حقدار تر، اس معنی میں آتا ہے یہ لفظ۔ اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 34 اور 35، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، گزشتہ آیات کیا تھی؟ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اس شخص نے کہ جس کی موت کے وقت بری حالت ہوگی، یہ کیوں ایسی حالت ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس نے نہ تصدیق کی اللہ کے نبی کی، نہ اس نے نماز پڑھی، اس تصدیق کا جو عملی نتیجہ تھا وہ نماز پڑھنا تھا، تصدیق بھی نہیں کی، جھٹلا دیا، اور نماز بھی نہیں پڑھی، نافرمانی کرتا رہا، تکذیب کی، جھٹلا دیا اور روگردانی کی، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا کہ میں نے ٹھکرا دیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے بات نہیں مانی۔ اس کے بعد فرمایا گیا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا۔ توجہ فرمائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تو نے روش اپنائی ہے یہی تیرے لیے اب بہتر ہے،
तूने अल्लाह के पैगाम के मुकाबले में तुझे जो खुदा ने अक्ल दी थी, तूने अक्ल से काम नहीं लिया, तूने सोचना पसंद नहीं किया, तूने वही अपनी ख्वाहिशात को, अपनी साबिका रविश को, जो तू हालत आलम जाहिलियत में जब तक ये अल्लाह का पैगाम तेरे पास नहीं आया था, वो जो साबिका रविश तेरी थी जिसमें तू अपनी मर्जियाँ किया करता था, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा था, जो तेरे जी में आता था वो करता था, जो भी लज्जत तुझे अपनी तरफ खींचती थी तो उस तरफ चला जाता था। कोई तेरे लिए हराम हलाल का तसव्वुर नहीं था, कोई तेरे लिए आखिरत का तसव्वुर नहीं था, कोई तेरे लिए ये तसव्वुर नहीं था कि एक दिन आने वाला जब तूने अपने आमाल का हिसाब किताब अपने खालिक को देना है। तेरी साबिका रविश यही थी। अब जब तेरे पास अल्लाह की तरफ से पैगाम आया तो तूने गौर करने की कोशिश नहीं की, तूने इसको ठुकरा दिया। तो यही रविश तेरे लिए बेहतर है, बस यही रविश तेरे लिए बेहतर है, यही तेरे लिए सज़ावार तर है। कोई भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यही रविश तेरे लिए सज़ावार तर है। या एक और तरह से तर्जुमा करें कि तू इसी का हकदार है, बस तू इसी का हकदार है, फिर तू इसी का हकदार है। ये बार बार तकरार की जा रही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। इसका हकदार है, ये तेरे लिए सज़ावार है, यही तेरे लिए बेहतर है। क्या मतलब? यानी तू अब इसी रविश पे चल, हक को ठुकराने वाली, ताकि अनकरीब तू इस रविश का नतीजा भी भुगत ले। तूने जो कुफ्र का तरीका इख्तियार किया है, झुटलाने का तरीका इख्तियार किया है, तो इस झुटलाने का जो नतीजा अल्लाह ने रखा है, अब वही नतीजा तेरे, अब ये रविश भी तेरे लिए सज़ावार तर और इसका नतीजा भी वही तेरे लिए बेहतर है। लिहाजा हम इसका तर्जुमा औला लका फ़औला का ये भी कर सकते हैं कि यही तेरे लिए बेहतर है, और जो हमने शुरू में तर्जुमा किया कि तेरे लिए तबाही पर तबाही है। ये तबाही से क्या मुराद है? यानी अजाब है। औला से हम मुराद वो अजाब, वही अजाब अब तेरे लिए है। फ़औला तो वही अजाब तेरे लिए है, वही तबाही तेरे लिए है। तुम्मा औला लका फ़औला, फिर तेरे लिए तबाही पर तबाही है। बस दोनों तरह से तर्जुमा किया जा सकता है। या तो हम कहें कि अब यही रविश तेरे लिए सज़ावार तर है और यही तेरे लिए बेहतर है। क्या मतलब? यानी अब तू इसी रविश पे चलेगा और इसके नतीजे में जो अल्लाह ने तबाही और अजाब रखा है वो तू भुगत के रहेगा। इंशाअल्लाह आइंदा आयत आइंदा दर्स में बयान की जाएंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।